پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار، یہ وہ موضوع ہے جو واشنگٹن کے لیے بھی بڑا اہم ہے، جو نیو دلی کا بھی بڑا فیوریٹ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب جو الیکشن قریب آتا جا رہا ہے تو سیاستدانوں کے لیے بھی یہ موضوع بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ نہ صرف ماضی کے قصے جو عدلیہ کے سامنے پینڈنگ تھے وہ کھل رہے ہیں، بلکہ نئے الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ احمد بلال صوفی صاحب، ذرا اس پر ہم آتے ہیں، سیاسی رول انٹیلیجنس ایجنسیز کا، لیگل فریم ورک دوسرے ممالک میں سیاسی معاملات کے اندر بالخصوص انٹیلیجنس ایجنسیز کو روکنے کے لیے وہ کیا ہے؟ بیسٹ پریکٹسز دنیا بھر میں کیا ہیں؟ دیکھیے طلعت، انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو بنیادی رول ہے وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم، یعنی کہ واقعات ہونے سے پہلے ان کے بارے میں خبر رکھنا اور ان کو روکنے کی صحیح کرنا۔ جو اس وقت ہمارے پاس ایک لیگل ویکیوم ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز غالباً انفارمیشن تو کلیکٹ کر لیتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے پاس کوئی لیگل کور نہیں ہے کہ وہ جو میٹیریل اکٹھا کرتی ہیں وہ ایڈمیسیبل ان کورٹ آف لا ہو۔ اس لیے لوگ جو ہیں اس ایویڈنس کے نہ ہونے کی بنیاد پر ایونچولی چھوٹ جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو پریکٹسز ہیں ان میں یہ چیز ہے کہ خاص طور پہ یو کے میں، یو ایس میں، کہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اسپیشلائز پاورز دی ہیں کہ وہ لوگوں کو تھرو جوڈیشل اپروول مانیٹر کر سکتی ہیں، سرویلنس کر سکتی ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی ریکارڈ کو، ان کی بات چیت کو ٹیپ کر سکتی ہیں، لیکن یہ بڑی ہی محدود دائرہ کار میں ہے۔ یعنی کوئی جج جس طرح یو کے میں فار ایگزامپل ایگزیکٹو اتھارٹی نے پہلے اسیس کرنا ہوتا ہے اس میٹیریل کو، اس کے بعد ایک سٹنگ جج جو ہے وہ اس کا اپروول دیتا ہے، وارنٹ آف انٹرسیپشن ایشو کرتا ہے۔ یہ صورتحال امریکہ میں ہے۔ تو آپ کے پاس اس طرح کا کوئی لیگل کوریج موجود نہیں ہے۔ اس لیگل کوریج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، اور اسی لیے چودھری نثار نے اپنی پریس کانفرنس میں اس خاص پہلو کا جو ذکر کیا وہ بڑا دلچسپ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایسپیکٹ ہے جس کے بارے میں حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھا ہو کر اس بارے میں کوئی ڈرافٹ لا لانا چاہیے، جس کا ذکر شاید انہوں نے کیا بھی ہے۔ اور انہوں نے مسنگ پرسنز کمیشن کی ایک ریکمنڈیشن کا بھی ذکر کیا جو ابھی بھی کورٹ کے ریکارڈ پر ہے، جس میں مسنگ پرسنز کمیشن نے کہا کہ کوئی نہ کوئی قانون سازی کی جائے تاکہ مسنگ پرسنز والا ڈیبیکل یا اس طرح کی سچویشن نہ ارائز ہو، اور اگر آپ کو کسی لوگوں کو سسپیشن میں پکڑنا بھی ہے تو وہ ڈیٹینشن ٹرانسپیرنٹ ہو، لوگوں کو، فیملیز کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہو، اور جو ڈیو پروسیس کے گلوبل سٹینڈرڈز ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، ان کی کنفارمٹی کے حساب سے ہو، تاکہ آپ سے ایک وضاحت چاہوں گا اسی معاملے پر، میاں صاحب کے پاس بھی میں ابھی جاتا ہوں۔ وضاحت یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں جہاں پر ایکسیپشنل یا ایکسٹرا آرڈنری حالات سے نپٹنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بعض اوقات ایسی پاورز دی جاتی ہیں جو عمومی حالات میں شاید جسٹیفائڈ نہیں ہو، لیکن آپ نے فرمایا اس کے لیے ظاہر قانون سازی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی قانون سازی کے ساتھ سیاسی انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی وابستہ ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایسی پاورز دینا، سیاستدانوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تو انہی کے خلاف استعمال ہوں گی، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا خیال ہے کہ اس قانون کے کھاتے میں سیاستدان ہمیں نیچے لگانے کے چکروں میں ہیں کیونکہ ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں۔ تو اس ڈیبیٹ میں شاید وہ لیجسلیشن ہو نہیں پائے گی جس کا آپ کا خیال ہے کہ ہونی چاہیے۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں۔ دیکھیے، ہم اس میں بڑے ہائی ایک تو آرڈنری کرمنلز کا بھی ذکر نہیں کر رہے، آرڈنری کرمنلز کے خلاف بھی پاور استعمال نہ ہو، ہم ان اسپیشلائزڈ ٹیررسٹ کا ذکر کر رہے ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف وار ویج کرتے ہیں، جو اسٹیٹ پر اننیسسری کنٹرول۔ تو آپ اس قانون میں لکھ سکتے ہیں کہ اس کا اطلاق کسی پارلیمنٹیرین پر، کسی پالیٹیشینز پر یا کسی سیاسی جماعت کے اہلکار پر نہیں ہوگا۔ مطلب یہ چیز کہی جا سکتی ہے بڑے کلیئرلی، اور اس کو انڈیمنیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ بام بلاسٹ، یہ وہ سب کچھ ہے۔ اس وقت جو آپ کا قانون ہے اس میں آپ کو باقاعدہ بام بلاسٹ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے ٹو رجسٹر این FIR۔ پریونٹیو فریم ورک آپ کے پاس ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ سو ایکچولی ان پاکستان یو ہیو ٹو ویٹ فار دا بام ٹو گو اور ٹیررسٹ ایکٹ ٹو ٹیک پلیس اینڈ دین پولیس اپنی انویسٹیگیشن فارملی کمنس۔ یہ وہ بہت بڑا گیپ ہے جس کو UK میں کور کیا گیا، جس کو USA میں کور کیا گیا، اور اس میں اہتمام کیا گیا ایسی چیز کو کہ وہ اپنی پاورز کو مس یوز نہ کر سکیں۔ اس گیپ سے بڑا گیپ ایک ہے جس کے اوپر ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ جب تک انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیاستدانوں کے درمیان گیپ کور نہیں ہوگا تب تک یہ اس قسم کی قانون سازی کے بارے میں تو آپ بھول جائیں۔ پہلی تو جنگ جو ہے وہ اندرونی اس پر ہو رہی ہے کہ جی ہماری ٹرف کے اوپر آپ انکروچ کریں۔ میاں صاحب، یہ اب جو بات چیت ہو رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کے حوالے سے، اور آپ کی پارٹی کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، آپ کی اپنی پارٹی کا حوالہ چھوڑ کر اصولی طور پر تو آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو سویلین طاقت کے تابع ہونا چاہیے؟
جی طلعت بھائی، میں بالکل اس بات پر پرنسپلی ہم سب کو ایگری کرنا چاہیے کہ حکومتیں بنانے بگاڑنے میں اور سیاسی کام میں مداخلت یہ ایجنسیوں کا کام نہیں ہے. اگر ماضی میں ہوتا رہا ہے تو اب یہ رکنا چاہیے. یہ پریکٹس یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اعلانیہ ہم بات کرتے ہیں اور ہم کسی طور پر بھی ان ایجنسیوں کی نہ مدد لے رہے ہیں نہ ان کے اعلی کار بننے کے لیے تیار ہیں. یہ آن ریکارڈ ہیں ساری چیزیں، اور کبھی ہم نے کوئی شارٹ کٹ کھیلنے کی کوشش نہیں کی، نہ بات کی ہے. 16 سال سے عمران خان پبلک کے اندر ہیں، لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں. ایک لمبا کٹھن راستہ سفر طے کرنے کے بعد ان دونوں بڑی پارٹیوں کی جو پور پرفارمنس ہے اور ان کی جو نورا کشتی ہے اور ان کی جو مکمکا کی اور فرینڈلی اپوزیشن کی 4 سال کے اندر جو قیمت اس قوم نے ادا کی ہے، اس کے بعد اس ملک کا عام ووٹر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہمیں اب کسی امید کی طرف عمران خان کی طرف وہ امید بدی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ایک تیسری طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب ان کا وائے ویلا اور شور شرابہ وہ ہماری سمجھ میں تو آ رہا ہے. یعنی ایجنسیوں کے ساتھ ملنے والے تو خود چودھری نثار، چھپ چھپ کے ملنے والے میاں شہباز شریف، ان کی پوری تاریخ بڑی پڑی ہے. اور پیپلز پارٹی اگر گلہ کرتی ہے تو ان کی حکومت کس مرض کی دوا ہے؟ یہ ان کو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کینڈے میں رکھیں اور ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں. ایک دن پرائم منسٹر ایک بیان دے دیتے ہیں کسی طرح سے اور 10 دن اس کی وضاحتیں کرتے رہتے ہیں. میں قوم کے سامنے بھی، آپ کے ناظرین کے سامنے بھی، ان کے سامنے بھی پریسائسلی یہی بات ہے کہ پاکستان کی پرنسپل اپوزیشن مسلم لیگ نون نے ایجنسیوں کا کھیل کھیلنے سے انکار کیا ان 4 سالوں میں، جس کو اب یہ محکمہ کا نام دے رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے. اپروچ کیا یہ معاملہ یہ معاملہ مارچ 2010 میں اٹھا تھا بالکل نہیں، اور اس کے بعد دسمبر 2010 میں جب ایم کیو ایم نے اعلان کیا کہ ہم یہ ریکارڈ میں ہے چودھری نثار اس وقت بھی بڑی کلیئر انڈیکیشنز تھی، لیکن ہم نے یہ کھیل نہیں کھیلا. اب یہ چاہے اس کو 1000 کہیں کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، کس ریکارڈ کی بات، کس ریکارڈ؟ ہم یہ کھیل نہیں کھیلیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت اس وقت، چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس حکومت کا ایک ایک جو منٹ ہے وہ عوام پر بھاری ہے، لیکن یہ فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے. آپ ہر یہ جملہ کہتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر لیتے، پھر ترمیم کروا دیتے ہیں. آپ دیکھیں ترمیم جو ہے، جو 20ویں ترمیم ہوئی ہے، وہ کیا اس میں لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی؟ ہر آنے والی حکومت اور ہر اپوزیشن کے لیے فار ایور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور آنے والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کو نیوٹرل کرنے کا ایک قانونی طریقہ کار. مجھے یہ بتائیے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پچھلے 4 سال میں کوئی انہوں نے امینڈمنٹ یہاں پر پیش کی ہے؟ ملک تباہ ہو رہا ہے، پی آئی اے کا بیڑا گرک ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے؟ یہ نون لیگ کو نظر آ رہی. 4 سال تک یہ تماشا دیکھنے کے بعد جب ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ اندر سے مل پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں. آپ ہماری پنجاب حکومت کو ضرور کرٹیسائز کریں، لیکن اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہے جس کو آپ ذمہ داری ہمارے پر ڈال رہے ہیں. آپ 60% پنجاب کے اوپر حکمرانی مل کے کرتے رہے ہیں. وہاں اگر آپ کے کچھ لوگ ہیں تو ضرور کرٹیسائز کریں پنجاب کی. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. اور اس کے بعد جو بڑا معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک سوال کی صورت میں رکھوں گا، اور وہ اہم سوال ہے میری نظر میں، تاکہ اس سے کچھ حقائق بھی واضح ہوں. اسٹے ٹیونڈ.